أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس سے زیادہ تیز مت کرو. دوستوں اور ساتھیوں، میں اسٹیج پر پیچھے بیٹھا تھا. میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو سوامی جی بیٹھے تھے. میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو فادر بیٹھے تھے. میں نے آس پاس دیکھا تو ہندو مسلم نیتا بیٹھے تھے. میرے دل نے یہ کہا جب تک ہندوستان کا یہ نقشہ باقی رہے گا ہم کو لڑانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے فاؤنڈر اور اس کے لیڈرز ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں. ہم نے توڑ کو کبھی قبول نہیں کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانوں کو جوڑنے کی بات کرے اوپر والے کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو انسانوں کو توڑنے کی، ان کے درمیان نفرت کو پھیلانے کی بات کرے اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. آج نہیں تو کل اس کے اپنے لوگ اس کے گلے میں جوتے کا ہار ڈال کے گھر سے باہر نکالتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیش آزاد کیسے ہوا. دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو اس بات کو کہ آج سے 70 سال پہلے، 75 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے انگریز 7 سمندر پار سے آئے اور بھارتیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اس دیش پر قبضہ کر لیا، اور ان کا قبضہ کافی دن چلا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک گر تھا ان کے پاس. وہ گر تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کا گر ان کے پاس تھا. وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑاتے تھے، مسلمانوں کو سکھوں سے لڑاتے تھے، عیسائیوں سے لڑواتے تھے اور حکومت کرتے تھے. لیکن جب بھارت کے رہنے والوں کو ہوش آیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں آپس میں لڑوا کر کے انگریز اس دیش پر حکومت کر رہا ہے، یہاں کے خزانوں کو لوٹ رہا ہے، تو ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہوئے. ایک کیسے ہوئے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کا ہے. دیش کی آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے ہمارے اس جمعیت کے جو فاؤنڈر تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں نے مکے سے گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں لے جا کے بند کر دیا. ہندوستان سے باہر مسلمانوں، میری ایک بات سمجھو، ہندوستان سے باہر ملک کی آزادی کے جرم میں اگر کسی نے جیل کاٹی ہے تو وہ جمعیت علماء کے فاؤنڈر تھے مولانا حسین احمد اور ان کے استاد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ. اور کسی کمیونٹی کے کسی آدمی نے دیش کی آزادی کے لیے دیش سے باہر جا کر کسی اور جیل میں سزا نہیں بھگتی، سزا بھگتی ہے تو مسلمانوں تمہارے قائد نے بھگتی ہے. اور جمعیت علماء کے فاؤنڈروں نے اس سزا کو برداشت کیا، مگر دیش کی آزادی کی جدوجہد سے کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے. 3 سال مولانا محمود حسن اور ان کے 6-7 ساتھی مالٹا میں بند رہے. 3 سال کے بعد جب یہ لوگ چھوٹ کر کے آئے
اور ان کا جہاز بمبئی کی گودی پر لگنے لگا تو ان کے استقبال کے لیے گودی پر ہندو بھی پہنچے، مسلمان بھی پہنچے، سکھ بھی پہنچے، عیسائی بھی پہنچے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ دیش کا وہ سپوت آ رہا ہے جس نے دیش کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیل کاٹی ہے۔ ہر ایک ان کے استقبال کے لیے گودی پر پہنچا۔ جب حضرت شیخ الہند باہر آئے تو دیکھا مجمع، اور اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ حضرت وہاں سے اپنی قیامگاہ پر پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ابھی تک ہم نے دیش کی آزادی کے لیے تنے تنہا لڑائی لڑی ہے، لیکن انگریز بھارتیوں کو لڑاتا ہے اور حکومت کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انگریزوں کے خلاف ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آج سے ہم اپنے سنگھٹن میں ہندوؤں کو بھی جوڑیں، سکھوں کو بھی جوڑیں، عیسائیوں کو بھی جوڑیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ایک یونٹی بنا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ مسلمانوں، میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا، عیسائی بھائی سے بھی کہوں گا کہ جب ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہوئے تو اتنی بڑی شکتی بن گئی، اتنی بڑی شکتی بن گئی کہ وہ انگریز جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کو اپنا بوریا بستر گور کر کے ہندوستان سے بھاگنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہو گئے، اور جب ہم ایک ہوتے ہیں تو ہماری طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، دشمن ہم سے ڈرنے لگتا ہے، اور ہندوستان کی شکتی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستان سے ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ایک ہونے کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگا، اس کا منہ کالا ہوا، لیکن دوستوں انگریز کے جوتا چاٹنے والے کچھ لوگ آج بھی اس دیش میں موجود ہیں، جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ آؤ ہم یہ طے کریں کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے۔ ہندوستان زندہ باد۔ بانٹنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں۔ انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہندوستان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یاد رکھو، یہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، صرف سکھوں کا نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی اس دھرتی پر جنم لیا ہے وہ اس دیش کا مالک ہے۔ کون ہم سے ہمارے وطن کو چھین سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ہندو بھائی موجود ہیں، سکھ آپ عیسائی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے اندر یونٹی ہے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ توڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل وہ ناکام ہوں گے، اور یہ دھرتی اور اس دھرتی پر بسنے والے لوگ پیار و محبت کے ساتھ جیسے پہلے زندگی گزارتے تھے ایسے ہی آگے بھی زندگی گزارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں، آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں کچھ سندیش، کچھ تعلیمات آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتا ہوں، جس کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرنا، انسانوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، انسانوں کے ساتھ خلوص کا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روشن تعلیم کے پہلو ہیں جن سے مسلمانوں کو بھی واقف ہونا ضروری ہے اور ہندوؤں کو بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ میں سناتا ہوں آپ کو، دیکھو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت ہے، فرض ہے،
لیکن یاد رکھو کوئی ہندو آپ کی نمازوں سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے روزوں سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غیر مسلم متاثر ہوگا تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، آپ کے کردار سے متاثر ہوگا، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوگا۔ اور کیریکٹر کو بنانے کا جو سبق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ شانتی ہو سکتی ہے نہ امن ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، امن اور شانتی کو قائم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس نبی کی تعلیمات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر ان تعلیمات کو پیدا کرو تو یاد رکھو دنیا خود بخود بدل جائے گی، اور اگر تم نہیں بدلو گے تو دنیا بھی نہیں بدلے گی۔ تم دیکھتے ہو کہ ہماری مخالفت فلاں گروپ کر رہا ہے، فلاں پارٹی کر رہی ہے، فلاں تنظیم کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بات لکھ لو، کوئی تمہارا مخالف نہیں ہے۔ تمہاری مصیبت، آفت اور پریشانیوں کی یہ بنیادی وجہ تمہارے اور میرے اپنے برے کرتوت ہیں۔ اگر ہم اپنے برے کرتوت کو چھوڑ دیں اور نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو آج بھی امن، شانتی، پیار و محبت قائم ہو جائے گا۔ کیسے؟ دیکھو میں ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہو جائے اور نبی تجھ سے خوش ہو جائے تو 3 کام کر۔ اگر تو یہ 3 کام کرنے لگے گا تیرا خدا بھی تجھ سے خوش اور تیرا نبی بھی تجھ سے خوش۔ اور میں ایک بات آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جس سے اس کا خدا خوش ہو جائے گا اور جس سے اس کا نبی خوش ہو جائے گا، یاد رکھو اس سے اس کے دیش میں رہنے والے تمام لوگ خوش ہو جائیں گے۔ امن، پیار اور شانتی خود بخود پھیلتی چلی جائے۔ کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سندیش دنیا کو دیا ہے، یاد رکھو یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی اس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ لیکن میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم نے عمل نہیں کیا تو نقصان تم اٹھاؤ گے، اور دنیا کی جو قوم نبی کی اس سندیش پر عمل کرے گی اس کو دنیا میں ہر طرح کی کامیابی یقیناً مل کے رہے گی۔ عیسائی عمل کریں گے انہیں کامیابی ملے گی، ہندو عمل کریں گے انہیں کامیابی ملے گی۔ دنیا کی کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جو نبی کی تعلیم پر عمل کرے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ جڑی ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کے نبی اس سے خوش ہو جائیں، وہ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرے۔ پہلی خوبی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلی خوبی تو نماز پڑھتا ہے پڑھ، روزہ رکھتا ہے رکھ، حج کرتا ہے کر، زکوٰۃ دیتا ہے دے، یہ تیری عبادتیں ہیں، لیکن اپنے کیریکٹر کو بنانے کی کوشش کر۔ سب سے پہلی چیز تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا۔ میں مسلمان سے بات کروں گا تب بھی سچ بولوں گا، ہندو سے بات کروں گا تب بھی سچ بولوں گا، سکھ سے بات کروں گا تب بھی سچ بولوں گا، عیسائی سے بات کروں گا تب بھی سچ ہر ایک سے بولتے وقت ہمیشہ تو سچ بولے گا تو بتا لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک۔ دیش میں امن اور شانتی قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج نبی کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا اور جھوٹ بولنے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہے بلکہ سب سے آگے دکھائی دے۔
होता है। तो बताओ अमन शांति कैसे कायम हो? इस्लाम की तालीम है कि किसी को धोखा मत दो। सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, तुम्हारी जबान से कोई ऐसी बात न निकले जिससे उसको नुकसान पहुंचे। अगर तुम सच बात करोगे तो खुदा तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजेगा। और मैं इस देश में रहता हूँ, मैं जगह जगह कहा मैंने, मुसलमानों जब तुम सच बोलते थे तो तुम्हारा हाल क्या था। किसी एक सरकारी महकमे में मुसलमान मुलाजिम होता और उसके चारों तरफ कुर्सी पर बैठने वाले हिंदू है, सिविल सर्विस में कोई एक मुसलमान है, वो अपने दफ्तर में बैठा है, उसके हर तरफ हिंदू है, लेकिन मुसलमान जब सच बोलता था तो हालत क्या थी कि उसके दफ्तर में बैठने वाले हिंदुओं में किसी बात पर अगर झगड़ा होता तो वो आपस में कहते कि चलो फैसला कराने मुसलमान के पास चलते हैं, क्योंकि वो जब भी बोलेगा तो सच बोलेगा। ये हमारा किरदार था, आज हमने इस किरदार को खत्म कर दिया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि देखो सच बोलोगे तो क्या मिलेगा। देश में अंग्रेज की हुकूमत थी। सहारनपुर जिले में हिंदू और मुसलमानों में एक झगड़ा होता है। और झगड़ा किस पर होता है? एक मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में एक प्लाट पड़ा होता है। हिंदू कहते हैं ये प्लाट मंदिर के लिए है, मुसलमान कहते हैं नहीं ये प्लाट तो मस्जिद का हिस्सा है। दोनों में इस पर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा पुलिस पे केस पहुंचा। उस वक्त सहारनपुर शहर में अंग्रेज कमिश्नर बैठता था। झगड़ा उसके पास तक पहुंचा। उसने हिंदुओं को भी बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया। मुसलमानों से पूछा तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा साहब ये जमीन, ये प्लाट मस्जिद के बराबर में है, इसलिए हम कहते हैं मस्जिद का है। उसने कहा कमिश्नर ने कि तुम्हारे पास कोई पेपर हो तो लाओ। तो मुसलमानों का पेपर कुछ नहीं है, प्लाट मस्जिद का है। हिंदुओं को बुलाया, तुम क्या कहते हो? कहने लगे साहब ये मंदिर के लिए खरीदा था हमने। तो उसने पूछा तुम्हारे पास पेपर हैं? उन्होंने कहा पेपर नहीं है मगर जगह मंदिर की है। अब झगड़ा कैसे नहीं के? पेपर में मुसलमानों के पास, पेपर में हिंदुओं के पास झगड़ा पड़ रहा। तो उसने कहा भाई पेपर तुम में से किसी ग्रुप के पास नहीं, झगड़ा कैसे नहीं? मुसलमान चुप थे। हिंदू बोले कि साहब हमारे गांव में एक बहुत बड़ी उम्र के एक मुसलमान मौलाना साहब है, वो फला मस्जिद में बैठे रहते हैं, उन्हें जमीनों का बहुत मालूम है, आप उन्हें बुला लीजिए, उनसे पूछिए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन उनका नाम था। आदमी उनको बुलाने गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं आता। क्यों? मैंने कसम खा रखी है कि मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूं, इसलिए मैं कमिश्नर के पास जाता ही नहीं, मुझे उसका चेहरा देखना पड़ेगा। वो जो बुलाने गया था उसने आके कहा साहब उन्होंने ये कहा आने से मना कर। तो कमिश्नर भी बड़ा समझदार था, उसने कहा मौलाना साहब से कहो कि आप जब तक आएंगे नहीं झगड़ा निपटेगा नहीं, आप आइए और जब मेरे ऑफिस में आइएगा तो अपनी पीठ मेरी तरफ कर लीजिएगा, चेहरा सामने की तरफ कर लीजिएगा, तो आपकी नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ेगी। मौलाना साहब आ गए। अंग्रेज ने पूछा कि मौलाना आप फला गांव के हैं? कहाँ मैं गांव का हूँ। कि ये बताइए कि मस्जिद के बराबर में, फला मस्जिद के बराबर में एक प्लाट पड़ा है, वो मस्जिद का है कि मंदिर का? मुसलमान बड़े खुश थे कि मौलाना साहब तो मस्जिद की बात करेंगे। मौलाना साहब थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहने लगे मेरे पालने वाले की कसम, मैं जानता हूँ कि वो प्लाट मंदिर का है, मस्जिद का नहीं। मौलाना साहब ने जैसे ये बात कही फौरन कोर्ट ने फैसला कर दिया कि प्लाट मंदिर को दे दिया जाए। मुसलमान बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये मौलाना साहब सठिया गए, इनका दिमाग खराब हो गया। उनके हाय हाय के बहुत नारे लगा। लेकिन आगे सुनो क्या होता है, सच्चाई की बरकत। मौलाना साहब जब अदालत के कमरे से बाहर निकलते हैं
تو گاؤں کے ہندو ان کو گھیر لیتے اور گاؤں کے ہندو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج آپ کی سچائی کا امتحان تھا، آج دھرم کی بات آ گئی تھی، مسجد مندر کی بات آ گئی تھی، آج آپ کی سچائی کا امتحان تھا، لیکن آپ اس امتحان میں کھرے اترے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی اس سخت وقت میں بھی سچ بولے وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین و دھرم کو قبول کر لیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو یہ سچائی کی طاقت ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج سے طے کرو کہ ہم میں سے ہر ایک جب بھی کہیں پر بھی بولے گا تو سچ بولے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہونی چاہیے کہ مسلمان لاکھوں کا نقصان برداشت کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میرے نقصان کی بھرپائی کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ تو نے اس کو راضی کرنے کے لیے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ تجھے ان راستوں سے رزق عطا کرے گا جس کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ تو میرے دوستو آؤ، یہ نبی کی پہلی تعلیم ہے۔ آج کے اس مبارک مہینے میں ربیع الاول کے ہمیں نبی کے سندیش کو، ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری کون سی بات آپ نے فرمائی، دوسرا پیغام آپ کا کیا ہے وہ بھی سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا خدا تجھ سے خوش ہو اور تو یہ چاہتا ہے تیرا نبی تجھ سے خوش ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر، اپنے کیریکٹر کو، کردار کو بہترین بنا۔ اس لیے 3 باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ جب بھی بول تو سچ بول، اور دوسری بات فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ تو اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لے، آج سے یہ پکا وعدہ کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ ہندو کا حق نکلے تو میں اسے بھی ادا کروں گا، سکھ کا حق نکلے میں اسے بھی ادا کروں گا، عیسائی کا حق نکلے میں اسے بھی ادا کروں گا، کسی مسلمان کا حق نکلے تو میں اسے بھی ادا کروں گا۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم سب کا حق ادا کرنے لگیں تو ہمارے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں امن اور شانتی قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستوں، دوسروں کا حق ادا کرنے کے بجائے ہم تو اپنے بھائیوں کا حق ادا کرنے سے بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، کاروبار میں شریک پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ امن اور شانتی کیسے پیدا ہوگی؟ گھر گھر میں جھگڑے ہوں گے، خاندان خاندان آپس میں ٹکرائیں گے اور محلے محلے لڑائیاں ہوں گی۔ آج ہم کھلی آنکھوں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو اس بات کو کہ حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، کسی کا حق مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں یہ بتاؤ، کسی ہندو کا حق ہماری طرف نکل رہا تھا، اس کے پیسے ہماری طرف تھے، اگر کسی ہندو کے پیسے ہم مار لیں تو بتاؤ وہ ہندو بھائی مسلمانوں سے اور اسلام سے قریب ہوگا کہ دور بھاگے گا؟ اس کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھے گی کہ نفرت بیٹھے گی؟ تو امن اور شانتی کیسے قائم ہوگی؟ پیار و محبت کیسے قائم ہوگا؟ جب سب کا حق ادا کرو گے تو پیار و محبت قائم ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اور دوسری طرف آپ نے اس
عمل پر، اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ کہتا ہے، دو باتیں کہتا ہے اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اے لوگوں، جس کا حق تمہارے پاس ہو تم اس حق کو حق کے مالک تک پہنچا دو۔ قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے کا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہندو کا حق بھی حق ہے، تم نے اس کے حق کو مارا تو تم خدا کے مجرم ہو، نہ خدا تم سے راضی ہوگا نہ نبی تم سے راضی ہوگا۔ کیا ہوا؟ حدیث شریف میں تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے نازل ہونے پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینۃ المنورہ سے چلے مکے کی طرف اور مکہ المکرمہ آپ نے فتح کر دیا۔ مکے میں کافر اور مشرک تھے، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ تھے۔ آپ نے مکے کے اوپر حملہ کیا اور مکے کو فتح کر لیا۔ اس طرح فتح کیا کہ مکے میں کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا۔ مکہ فتح ہو گیا۔ آپ حرم میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر کعبۃ اللہ کے دروازے پر پڑی۔ آپ نے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، کہ کعبہ کھولو۔ صحابہ آگے گئے اور پیچھے آئے اور فرمانے لگے، حضور اس میں تالا لگا ہوا ہے، وہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ چابی نہ لگائی جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو اس کی چابی ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عثمان ابن طلحہ۔ عثمان کافر تھے، مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ کعبہ کی چابی لے کے آؤ عثمان سے۔ لوگ عثمان کے پاس گئے، ان سے کہا چابی دو، آقا چابی مانگتے ہیں۔ عثمان چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا میں چابی نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے ان کو گریبان سے پکڑ کے زمین پر گرایا اور چابی ان سے چھین لی، اور چھین کر کے لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چابی آپ کے ہاتھ سے مجھے مل جائے۔ آپ کے پاس عمر فاروق کھڑے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ آپ کے پاس عثمان غنی کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ آپ کے پاس علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ آقا کے ہاتھ میں چابی ہے، آقا پریشان ہے کہ چابی کس کو دوں، ابو بکر کو دوں کہ عمر کو دوں، عثمان کو دوں کہ علی کو دوں۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ اے نبی، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ امانت ہے، یہ امانت آپ نے ابو بکر سے نہیں لی ہے، عمر فاروق سے نہیں لی ہے، عثمان غنی سے نہیں لی ہے، علی المرتضیٰ سے نہیں لی ہے۔ یہ امانت تو عثمان ابن طلحہ کی ہے۔ عثمان کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر ان کا حق ہے، اور آپ کسی کے حق کو کسی اور کو دے کر کے ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ امانت جائے گی تو عثمان ہی کے ہاتھ میں جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے صحابہ سے کہا عثمان ابن طلحہ کو بلا۔ عثمان ناراض تھے، بڑی مشکل سے آئے۔ آپ نے چابی عثمان کی طرف بڑھائی، فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری امانت ہے، عثمان یہ چابی میں تمہیں واپس کرتا ہوں، اور یاد رکھو قیامت تک اب تمہارے ہی خاندان میں یہ چابی رہے گی، کوئی تم سے لے نہیں سکتا۔ عثمان کا غصہ ختم ہو گیا، اور وہ آقا دو جہاں کی اس عظمت کو دیکھ کر کے حیرت اور استعجاب کے میں گرفتار ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ جو شخص طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی، فاتح بننے کے بعد بھی
ملک پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی، حاکم بن جانے کے بعد بھی کمزوروں کے حق کو ادا کرتا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ کسی ہندو کا حق ہو تو وہ بھی ادا کرو ورنہ خدا تم سے خوش نہیں ہوگا، کسی عیسائی کا حق ہو وہ بھی ادا کرو ورنہ خدا تم سے خوش نہیں ہوگا، کسی سکھ کا حق ہے، کسی غریب کا حق ہے، پیسے والے کا حق ہے، کمزور کا حق ہے، جب تک تم حق ادا نہیں کرو گے امن، شانتی، پیار و محبت کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ مسلمانوں آؤ ہم اور تم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دیں گے۔ ابھی میں حیدرآباد سے آ رہا ہوں، میں ایک دن اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، یو پی کا ایک شہر ہے مشہور مراد آباد، مجھے کسی بچے نے آ کے خبر دی کہ باہر حیدرآباد سے ایک صاحب آئے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں باہر گیا تو حیدرآباد کے ایک مولانا صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک ہندو بھائی تھا، کہا دونوں حیدرآباد سے آئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ صاحب یہ ہندو ساتھی جو ہے اس نے کاروبار کیا تھا ایک مراد آباد کے مسلمان ساتھی کے ساتھ، مراد آباد میں براس کا سامان بنتا ہے، اس نے کوئی براس کا مال اس سے بنوایا، اس نے کہا کہ تم پہلے 10 لاکھ روپے پیمنٹ کے طور پر میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈالو تب میں یہ مال بیچتا ہوں۔ وہ ہندو بھائی جس کا نام آج تک مجھے یاد ہے اس کا نام تھا رام راج، اس نے وہ 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے اور پیسے جیسے ہی اکاؤنٹ میں پہنچے وہ پیسے کو دبا کے بیٹھ گیا، نہ پیسے دیتا ہے نہ مال اس کا بھیجتا۔ تو مولانا صاحب میرے پاس لے کے آئے کہ صاحب کیس مراد آباد کا آئے ہوئے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ میں نے بٹھایا، کھلایا پلایا، پھر میں نے کہا اچھا اس آدمی کا نمبر دو مجھے جس نے آپ کے پیسے مار لیے اور مال نہیں بھیجتا۔ انہوں نے نمبر دیا، میں نے فون ملایا تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں جرمن میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو جرمن میں بیٹھا ہے، بیٹھا رہے، لیکن میری ایک بات کا جواب دے کہ تو نے کسی رام راج نام کے ویکتی سے کاروبار کیا تھا، حیدرآباد کے آدمی سے کیا تھا کہ اس نے پیسے بھیج دیے کہ پیسے بھیج دیے، تو نے مال بھیجا؟ کہا نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ ادھر ادھر کا بہانہ کرنے لگا۔ میں نے کہا تو نے مال نہ بھیج کر رام راج کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسلام کی روشن پیشانی پر کلنک لگانے کا کام کیا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو ادا کر، تو کیسے اس کا حق مار سکتا ہے؟ میں اس پر ناراض ہوا، وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں 1 ہفتے کے بعد انڈیا آ رہا ہوں اور آپ بالکل شانت رہیں، میں اس کے ایک ایک پیسے کو ادا کروں۔ میں نے حیدرآباد آیا میں نے پوچھا کہ بھئی وہ پیسے آ گئے کہ نہیں آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس کے دل پر اثر پڑا اور اس نے پورے پیسے بھیج دیے۔ لیکن میرے دوستو آج ہمارا یہ کردار ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب تک یہ اس طرح کیریکٹر لوز رہے گا کبھی دیش میں امن شانتی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بی جے پی کچھ کر لے گی؟ بی جے پی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آر ایس ایس تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم اپنے کردار کو اچھا کر لو، اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ تیسری بات دیکھو، پہلی بات یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو
تو یہ طے کر لو کہ جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کا عہد کر لو کہ جب کسی کا حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دوں گا۔ تیسری بات فرماتے ہیں اگر تو خدا کو اور رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے تو تیسرا کام یہ کر کہ تو آج سے اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے میں کبھی اپنے پڑوسی کے دل کو تکلیف نہیں کرتا۔ تیرا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہے، جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ اگر تیرا پڑوسی تجھ سے خوش ہوگا تو تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ اگر تیرا پڑوسی تجھ سے خوش ہے تو تیرا نبی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا پڑوسی تجھ سے ناراض ہے، اس پڑوسی کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، اس کی قومیت کچھ بھی ہو، جس کی دیوار تیری دیوار سے مل رہی ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے، وہ پڑوسی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہندو بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی عیسائی اور یہودی بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارا اپنا کردار اتنا خراب ہے کہ ہم پڑوسیوں کے دل کو خوش کرنے اور ان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ غور کرو مسلمانوں، ہمارے آقا کی کیا تعلیمات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کے سامنے کہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ تو صحابہ فوراً پوچھتے ہیں کہ من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ مسلمان نہیں ہے، اے اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے جو مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ شخص نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کی رات بھوک میں گزرے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو دیکھو اللہ کے نبی کیا تعلیم دے گئے ہیں ہمیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو کہ اگر تم کھا رہے ہو تو اس کے کھانے کا خیال رکھو، اگر اس کے ہاں خوشی ہے تو جا کے اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے ہاں کوئی پریشانی ہے تو اس کی مدد کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پڑوسی کا کتنا حق اسلام نے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے تجھے پیسہ دیا ہے، تو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے بنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، گھر بناتے وقت اپنی دیواریں زیادہ اونچی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تیری دیواروں کے اونچا ہونے کی وجہ سے پڑوسی کے گھر میں جانے والی ہوا اور روشنی رک جائے اور تیرے اس عمل سے پڑوسی کے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کا پڑوسی دکھی ہوگا، اس سے اس کا خدا بھی ناراض ہوگا، اس سے اس کا نبی بھی ناراض ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دفعہ آپ فرمانے لگے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو پڑوسی کا بہت خیال رکھو، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور تمہارا پڑوسی غریب ہے اور تم اپنے بچوں کو پھل لا کے کھلانا چاہتے ہو، کھلاؤ، لیکن اپنے بچوں کو ایک نصیحت کرنا، کیا کہ وہ پھل گھر میں رہ کر کے کھائیں، ہاتھ میں لے کر کے گھر سے باہر نہ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر تیرا بچہ پھل ہاتھ میں لے کے گھر سے باہر جا کے کھائے گا تو پڑوسی کا بچہ بھی دیکھے گا، اور پڑوسی کا بچہ پھر اپنے باپ سے رو کر کے وہ پھل لانے کی
اس کے اصرار کرے گا، ضد کرے گا، اور اس کا باپ غریب ہے، وہ اس کی ضد کو پورا نہیں کر سکے گا تو اس کا دل دکھے گا، اور تیرے عمل سے پڑوسی کا دل دکھے تو تیری نجات کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہمیں اور آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ بغیر اس کے امن، شانتی، بھائی چارہ کبھی قائم نہیں ہوگا۔ اور ایک بات سن لو، میں خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی کرنے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ انا مالک الملوک، انا ملک الملوک، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں اور حاکموں کے دل میرے قبضے میں۔ میں نے کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، بی جے پی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آر ایس ایس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وشو ہندو پریشد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، فرقہ پرست تنظیمیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھو آقا کیا کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تمام بادشاہوں، تمام پرائم منسٹرز، تمام پریزیڈنٹس، ہر ایک کے دل میرے قبضے میں۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، چاہے کانگریس کا آدمی بیٹھا ہو، چاہے بی جے پی کا آدمی بیٹھا ہو، چاہے کسی اور پارٹی کا آدمی بیٹھا ہو، خدا کہتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، جو بھی حاکم ہوتا ہے، میں اس کے دل میں اپنے بندوں کی محبت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت۔ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں حاکموں کے دلوں میں ان کے لیے پیار کو، محبت کو اور نرمی کو پیدا کر دیتا ہوں، تو حالات میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ سدھار پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی پتا اپنی جگہ سے گر نہیں سکتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کوئی قطرہ اپنی جگہ سے بہہ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے میری نافرمانیاں کرتے ہیں تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، چاہے تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو، کرسی کسی کے بھی حوالے کر دو، جب اللہ کے بندے اس کی نافرمانی کریں گے تو خدا کہتا ہے جو بھی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے دشمنی اور بغض و عناد کے جذبات کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو وہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر کے خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، آج اللہ نے ملک کے حالات کو بدل دیا ہے، اور بدلنے کی وجہ ہمارے اور آپ کے گناہ ہے۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالنَّقْمَةِ وَالسَّخْطَةِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا حاکموں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کو اور دشمنی کو بچا دیتا ہے۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں اور تم میری بات کو لکھ کے رکھ لو، تم نے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کیا، 100% تم نے سیکولر پارٹیوں کو لانے کی کوشش کی، لیکن تب بھی
तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद होगा वही जो अल्लाह चाहे। अल्लाह क्या कहता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ लोगों, जब तक रब्बुल आलमीन न चाह ले उस वक्त तक तुम्हारा चाहा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को सुधारो। 3 काम आपके सामने आ गए, हमेशा सच बोलो, किसी का हक निकले उसको अदा करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, और 2 बातें और लेके जाओ। ये 5 बातों का पैकेज है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये पैगाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 बातें और क्या हैं? पहली बात उसमें से ये है कि आज से तय कर लो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक रोज आना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। नमाज के बगैर कोई मसला हल नहीं होगा। आज नमाज से मुसलमान खिलवाड़ कर रहा है। बहुत से इस मजमे में वो हैं जो सिर्फ जुमे की पढ़ते हैं, बकिया पढ़ते ही नहीं। और बहुत से वो हैं इस मजमे में जिनको उनके महल्ले वाले कहते हैं बड़ा नमाजी है, और वो खुद भी कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन उससे पूछो कितनी नमाज पढ़ता है तो पता चलेगा किसी दिन 2 पढ़ ली 3 छोड़ दी, किसी दिन 3 पढ़ ली 2 छोड़ दी, कभी फजर में पढ़ा सो रहा है, कभी इशा पढ़े बगैर सो गया। याद रखो, जिसने सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी, या 2 पढ़ी 3 छोड़ी, या 3 पढ़ी 2 छोड़ी, तो वो अपनी मनचाही नमाज पढ़ता है, वो खुदा के हुक्म को जिंदा नहीं करता। अगर तो खुदा के हुक्म को जिंदा करता तो खुदा ने एक दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं, तो 2 क्यों पढ़ता है? वो या तो खुदा के हुक्म का मजाक उड़ा रहा है, तो खुदा के हुक्म को पैरों तले रौंद रहा है। बताओ, जो नमाज न पढ़े और अल्लाह के सामने झुकने से भागे, उसके मसाइल कैसे हल हो सकते? तो मेरे दोस्तों, मेरा चौथा पैगाम यह है कि ये तय करो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, और इस बात का मजबूत अहद करो कि अपने घर में होंगे तब भी पढ़ेंगे, सफर में होंगे तब भी पढ़ेंगे, बीमार होंगे तब भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ते पढ़ते मरेंगे, और मरते मरते पढ़ेंगे। फिर देखो खुदा तुम्हारे हालात को किस तरह सुधारता है। अमल करोगे इस पर? आखिरी पैगाम मुसलमानों, एक आखिरी पैगाम है। तुमने हिंदुओं को भी जोड़ा, तुमने ईसाइयों को भी जोड़ा, तुमने सिखों को भी जोड़ा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आपस में भी जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? तुम सबको जोड़ने की फिक्र कर रहे हो, अपने आप को तो जोड़ लो। अगर हालात को बदलना चाहते हो तो अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद को पैदा करो, वरना आज देश देख रहा है कि मुसलमानों तुम्हारे आपसी इख्तिलाफ की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम्हारे वोटों की हैसियत भी खत्म हो गई है। मैं यूपी से हूँ, मैं इस बात की हकीकत को अपनी आंखों से देखता हूँ। आपस में इख्तिलाफ क्यों है? छोटी छोटी बातों पर। मुसलमानों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर उनका आज की तारीख तक किसी से इख्तिलाफ है, झगड़ा है, बोलचाल बंद है, लड़ाई है, तो वो तय करे दिल में कि मैं यहाँ से उठ के पहली फुर्सत में उससे मिलकर के अपने झगड़े को खत्म करूं। क्यों? अल्लाह क्या कहता है? देखो, अल्लाह कहता है झगड़ा खत्म करो, नहीं करते तो क्या होगा? कुरान में खुदा फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह कहता है झगड़ो मत आपस में, छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ मत करो। इस बिरादरी का आदमी खड़ा हो गया, उसको टिकट मिल गया एक पार्टी से, दूसरी पार्टी ने दूसरी बिरादरी के आदमी को टिकट दे दिया। ये टिकट देने वाले तुम्हें तकसीम करना चाहते, तुम बिरादरियों में बट जाते हो और अपने आप को बेवजन कर लेते हो। अल्लाह क्या कहता है?
فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت، اختلاف مت کرو. اور یاد رکھو میں بار بار جگہ جگہ کہتا ہوں کہ اگر مسلک میں اختلاف ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی قادیانی ہے، تو تمہارے یہ مسلک کے اختلاف اپنی جگہ، لیکن قومی اور ملی مسائل میں ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ قسطوں میں صفایا ہوگا، داستانوں میں بھی تمہاری داستان موجود نہیں رہے. اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت. اگر جھگڑو گے تو دو طرح کا نقصان تمہیں پہنچے گا. فَتَفْشَلُوا، اگر جھگڑو گے تو جو کام بھی تم شروع کرو گے اس میں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. بتاؤ آج مسلمان ناکام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر محاذ پر ناکام ہے، کیونکہ آپس میں اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے. تو بتاؤ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے کیسے ہو؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. ہر میدان میں ناکامی کے سوا کچھ تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا. اور دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکل جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو جس طرح چاہے گا تمہیں نقصان پہنچائے گا. آج ہم اسے بھگت رہے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپس میں اتحاد اور یونٹی کو پیدا کرو، اختلافات کو ختم کرو، اور خاص طور پر قومی اور ملی مسائل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک آواز میں آواز ملا کر کے بولنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری آواز میں وزن پیدا ہو. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو بہت اہم بات ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو. اگر اختلاف کرو گے تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آگے کہتا ہے اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے، کسی کی زبان یا ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچے تو ہر حال میں صبر کر لینا، مگر اختلاف مت کرو. ان اللہ مع الصابرین. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد رہتی ہے. وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، وہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، وہ تمہیں عزت والی زندگی عطا کرے گا. تم صبر کرو اور اختلافات کو بیچ میں نہ آنے دو. اور کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے، کسی بات سے تمہیں تکلیف ہو تو اس کو معاف کر دو. ہندو کی کوئی بات بری لگے اسے معاف کر دو، عیسائی کی کوئی بات بری لگے اسے معاف کر دو. اور یاد رکھو برائی کا بدلہ برائی سے دینا، اس سے بڑی بے وقوفی کچھ ہو نہیں سکتی. اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے ساتھ برائی کی کسی نے تو اب تم برائی کا بدلہ برائی سے دو گے یا برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے؟ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو برائی پھیلے گی، کبھی ختم نہیں. پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے. ادفع بالتي هي احسن، کسی نے تمہاری دکان پھونک دی، کسی نے تمہیں مالی نقصان پہنچایا، کسی نے تمہیں جانی نقصان پہنچایا، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ تم بھی اسے نقصان پہنچاؤ. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. اے اللہ، یہ تو بہت مشکل کام ہے، بڑے صبر اور حوصلے والوں کا کام ہے. لیکن یہ بتا کہ اگر میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو دیکھو آگے خدا اس انعام کا تذکرہ کرتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم اپنے ملک میں امن اور شانتی اور بھائی چارے کو قائم کرنا چاہتے ہو تو دل سے یہ نکالو کہ کوئی ہمارا دشمن ہے. دیش میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، سب تمہارے دوست ہیں.
और अगर कोई तुमसे बुराई करता है, तुम्हें जानी या माली नुकसान पहुंचाता है, तो तुम्हारा खुदा तुम्हें ये सबक पढ़ाता है कि तुम बुराई का बदला भलाई से दो। अरे खुदा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? फरमाते तुम बुराई का बदला भलाई से दे। आज जो तेरा दुश्मन है, मैं कल उसको तेरा जिगरी दोस्त बना दूंगा, नफरतों को खत्म कर दूंगा, प्यार और मोहब्बत को आम कर दूंगा। मेरे दोस्तों, नफरतों की आग को अगर ठंडा करना चाहते हो तो इसके ऊपर मोहब्बत के पानी का छिड़काव करो तो नफरत की आग बुझ जाएगी। और अगर नफरत का जवाब नफरत से दोगे तो याद रखो नफरत बढ़ेगी और इस देश में कभी अमन और अमान पैदा नहीं हो सकता। जमीयत उलमा का ये पैगाम है, अपनी जिंदगियों को सुधारें। और जो 5 बातें मैंने बताई हैं, मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठे कि जब भी बोलो तो सच बोलो, किसी का हक निकले तो उसको अदा कर दो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो और अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक को पैदा करो, इख्तिलाफ को ख़त्म करो। तो याद रखो हालात बदलेंगे और खुदा तुम्हारे लिए अमन की, चैन और सुकून की और कामयाबी की राहें खोलेगा। अल्लाह मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना ने आज के सद्भावना संसद के इस पवित्र मंच से बहुत ही अहम पैगाम और बहुत ही अहम संदेश दिया है। 2 मिनट बैठ जाएं, मेरी दुआ होगी, दुआ के बाद तशरीफ ले जाएं। ये हज़रत ने जो बातें आज के इस प्रोग्राम में हम सब के लिए फरमाई हैं, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने वाले ने सही कहा है, हवस में कर दिए हैं टुकड़े टुकड़े नौरे इंसान के, हवस ने कर दिए हैं टुकड़े टुकड़े नौरे इंसान के। उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा, ये हिंदी वो खुरासानी, या अफगानी वो तुरानी, तो ऐ शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरा हो जा। हमारे एक तरफ अपने हालात को भी दुरुस्त करना है, दूसरी तरफ अखलाक नबवी का नमूना भी पेश करना है। मैं इन कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करते हुए शुक्रिया के लिए दावत दूंगा। किसी कहने वाले ने सही कहा, रहमत का अब्र बन के जहां भर में छाइए, रहमत का अब्र बन के जहां भर में छाइए, आलम ये जल रहा है बरस कर बुझाइए, खुलुक़े नबी का अब तो नमूना दिखाइए, खुलुक़े नबी का अब तो नमूना दिखाइए, अग़यार को भी अपने गले से लगाइए। हज़रत वाला ने किताब और सुन्नत की रोशनी में बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। हम सब ये आहद करके उठें कि इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं अब हमारे मेहमानान गिरामी की खिदमत आलिया में कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए अजीज़ गिरामी आज के इस इजलास के यानी अहम मुंतज़िम जमीयत उलमा जिला कारोबार के ज़िम्मेदार जनाब मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब कासमी दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब तशरीफ लाए और कलिमात तशक्कुर पेश फरमाएं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आज का ये प्रोग्राम बखैर व आफियत जो है अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर बारान रहमत को भी रोक कर बताया कि अमन व शांति का पैगाम यहाँ से जाना चाहिए। और ये अमन व शांति का पैगाम सिर्फ हलियाल की हद तक या कारवार ज़िले की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पैगाम पूरे मुल्क भारत तक पहुंचना चाहिए। और जो है इस पैगाम में और आज के इस इजलास में हमारे बहुत ही बड़े गुरुजी पूज्य श्री श्री बसवराज देवरू मंसूर महासंस्थान से तशरीफ लाए हुए स्वामी जी और हमारे फादर फ्रांसिस मिरांडा
सेंट मिलाग्रिस चर्च हलियाल और इसके अलावा हमारे उमेश साहब बोलशेट्टी और हमारे अन्नप्पा साहब और जो है इसी तरह से शिव देसाई साहब, अजहर बसरी कट्टी साहब, हमारे फयाज भाई और बाकी तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस आज के इस प्रोग्राम में हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और पूरे मुसलमान सब शामिल हैं। हम जमीयत उलमा ज़िला कारवार की जानिब से आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर हम सबको जो है मशकूर शुक्रिया का मौका दिया और आपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया और प्रोग्राम को समाअत फरमाया। और खुसूसी तौर पर मैं अपनी जानिब से और पूरी जमीयत उलमा ज़िला कारवार की जानिब से और शहरिये हलियाल के हमारे ज़िम्मेदारों की जानिब से हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी दामत बरकातुहुल आलिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद भी हमें वक्त इनायत फरमाया और यहाँ पर कदर रंजा फरमाई। हम और जो है उम्मीद करते हैं कि हज़रत वाला के इसी तरह के असफार होते रहेंगे और हमारे इलाके को भी हज़रत शर्फ बख्शते रहेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हज़रत वाला आज तशरीफ़ लाए हैं, इसके बाद भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। और जो है हम सभी हजरात का, खुसूसन पुलिस का और प्रेस रिपोर्टर का और जितने हजरात ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी जानी और माली ताउन को पेश किया, हम उन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತೆ ಉಲಮಾ ಹಲಿಯಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। भाई आप हम हज़रत का जो पैगाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम दिया गया है, यही पैगाम जमीयत उलमा हिंद का, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का, हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुमा का है। इस पैगाम को हम आम करें, जमीयत उलमा के इस मंच से जगह जगह इस संदेश को आम करें। अब इजहारे यकजहती के मुजाहरे के लिए हमारे जितने मजहबी रहनुमा हैं खड़े होकर एक पैगाम देंगे अमली कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही। ये इंशाअल्लाह पैगाम दिया जा रहा है। आप हजरात इस इजहार यकजहती को या अमली पैगाम समझे कि हम सब एक स्टेज पर खड़े होकर भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं और एक होकर इस मुल्क में अमन व वफा को, सुख और आशिकी को और अमन व सलामती को आम करेंगे, हर एक का कद्र एहतराम करेंगे और मिलजुल कर इस देश की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला की खिदमत आली में मुअद्दबाना व मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अपनी मुस्तजाब दुआओं से इस मजलिस का कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। ए अल्लाह, इस देश को अमन व अमान का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, इस देश में प्यार और मोहब्बत को आम फरमा दे, नफ़रतों को ख़त्म फरमा दे, नफ़रत के सौदागरों को नाकाम फरमा दे। ए अल्लाह, ये मजमा तेरे दीन के पैगाम को और नबी के इरशादात को सुनने के लिए आया। ए अल्लाह, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के इस मजमे को, इस आने को कबूल फरमा और सही बातें जो हमने सुनी हैं उन पर अमल की तौफीक से हमें माला माल फरमा। ये अल्लाह, ये हकीकत है कि जो कुछ होता है तेरे हुक्म से होता है। ये अल्लाह, आजकल के जो हालात हैं उनमें हमारी बदआमाली को बहुत बड़ा दखल है। ये अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं।
تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کہ اللہ ہمیں نماز کا عادی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے مردوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچائی کی توفیق سے مالا مال فرما، سچ کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، تو جھوٹ کی نفرت سے ہمیں مالا مال کر دے، اور اے اللہ ہر قدم پر جھوٹ سے بچنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جس کا جو حق میں ہماری طرف نکلے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق کو مارنے اور حق تلفی کرنے کے گناہ سے بچنے میں تو ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا فرما، یکجہتی کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر قومی اور ملی مسائل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہندو بھائی اس میں آئے ہیں ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، جو سکھ بھائی، جو عیسائی بھائی اس میں آئے ہیں ان کو بھی آنے کا بہترین بدلہ نصیب فرما، اور ہر ایک کو بیماریوں سے محفوظ فرما، ناکامیوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ فرما، سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، سب کے تعلیم گاہوں کی حفاظت فرما، سب کی بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، زمین و جائیداد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دیش میں ہر طرح کا امن، پیار اور محبت کو قائم فرما۔ جمعیت کے جن ساتھیوں نے اور محلے اور علاقے اور شہر کے جن بھائیوں نے اس اجلاس کو منعقد کرنے میں دن رات کی محنتیں کی ہیں، کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کے اچھے اثرات کو ظاہر فرما، اور ان کو ہر طرح کا سکھ اور چین عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔